السلام علیکم ناظرین، آج میں بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے خطرناک ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں جو کہ برطانیہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ کتوں کا ہے۔ مجھے ڈاگ سے بہت ڈر لگتا ہے، پاکستان سے ڈر لگتا ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ واقعات میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں جس میں کتوں نے ڈاگس نے حملہ کیا اور لوگوں کو بعد میں پھر ٹیکے 14 ٹیکے لگانے والا بھی بہت مشہور ہے۔ اور یہ پاکستان انڈیا اوریجن میں یہ تاثر ہے کہ جو وہ کتے ہیں، جو آوارہ کتے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں نارملی۔ یہاں پر مختلف ہے، یہاں پر جو ہے یو کے میں یا مغربی ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، ان ممالکوں میں جو ہے یہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ کتوں کو بہت پیار محبت سے رکھتے ہیں، ان کی بچوں جیسی ہی ان کی لک آفٹر کرتے ہیں، ان کو انجیکشنز لگاتے ہیں، ان کے اپنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو واک پہ ڈیلی لے کے جاتے ہیں۔ اور شروع سے ہی اسکول میں بھی جو بچے ہوتے ہیں وہ چونکہ پیرنٹس نے بھی ڈاگس رکھے ہوتے ہیں تو بچوں کو شروع سے ہی ان سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اور ڈاگس جو ہیں یہاں پر جنرلی اتنے خطرناک نہیں ہوتے، لیکن میں آج یہ بتایا نہیں اس ویڈیو میں آیا، میں بتانے گیا ہوں کہ یہاں پر یو کے میں خاص طور پر جو کتوں سے ڈاگ سے اٹیکس ہونے میں اب تک اس سال میں، صرف اس سال میں 10 جو ہیں وہ ہلاکتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ 10 لوگوں پر کتوں کے ڈاگ سے حملے سے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہیں، اور پچھلے سال یہ تعداد 12 تھی جو کہ بہت بڑی سپائک آئی تھی کہ کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ہل کے رہ گئے تھے، اور اس سوچا جائے تو وہ کافی عرصے کے بعد اتنا بڑا ٹرینڈ نظر آیا تھا۔ اس سال جو ہے یہ تعداد جو ہے 10 پہنچ گئی ہے، اور یہ مطلب 12 کو ٹچ اللہ نہ کرے کر سکتی ہے۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے ابھی جو 10ویں ہلاکت ہوئی ہے وہ کنفرم ہوئی ہے، یعنی کہ وہ پہلے کریٹیکلی انجرڈ تھے ایک صاحب جو کہ ان کا تعلق انگلینڈ سے کسی ایک ٹاؤن سے تھا، اور ان پہ جو ہے ڈاگ نے حملہ کیا تھا۔ اور جو ڈاگ جو ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ایک سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ویڈیو ہوئی ہے جس میں ایک ڈاگ جو ہے وہ برمنگھم میں کچھ ہفتوں پہلے جو ہے وہ ہائی اسٹریٹ میں ایک بچی پر حملہ کر دیتا ہے، اور بچی کو زخمی کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ اس کو چھڑاتے ہیں، پھر وہ ساتھ ہی ایک پیٹرول اسٹیشن ہے وہاں پر جا کے پھر لوگ بھاگتے ہیں اوبیسی ڈر کی وجہ سے۔ پھر جو ہے وہ ڈاگ جو ہے کافی بڑا ڈاگ تھا، وہ پھر جو ہے لوگوں کو وہاں پہ زخمی کرتا ہے، جس میں سے وہ پھر ایک کے پیچھے پڑتا ہے، دوسرے کے پیچھے پڑتا ہے، ایونچولی جو ہے ایک آدمی کو جو ہے اس نے پھر کافی شدید زخمی کیا کہ اس کو ہاسپٹل جا کے اس کو اسٹیچز لگنے پڑے۔ اب جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ، اور میڈیا میں بہت زیادہ نام آ رہا ہے، وہ ایکسل بلی کا جو ڈاگ کی ایک خاص قسم کی ایک نسل ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے، بریڈ ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے، جس کو جو ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر جو ہے یہ ایکسل بلی جو ہے اس کی ہی تصویر ہے، جو کہ لوگوں میں تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ یہی ڈاگ جو ہیں وہ ان سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یہی اٹیک کر رہے ہیں۔ اچھا، جو ان ہلاکتیں 10 ہوئی ہیں، اس میں جو انجرڈ ہیں، جس طرح میں نے ابھی برمنگھم والا آپ کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، انجرڈ ہیں یا جو ان کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایسا ریکارڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایکسل بلی جو ڈاگ ہے یہ امریکن جو ہے اس کی بریڈ ہے، اور یہ تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ یہی جو ہے نسل جو ہے یہ اٹیکس کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ میں پرائم منسٹر رشی سناک نے بھی ابھی پچھلے ہفتے، اور جو سویلا ورمن ہیں جو ہوم سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی طرف انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ اس سال کے اینڈ تک اس نسل پہ، اس کی بریڈ پہ یو کے میں پابندی لگا دیں گے، اس کو یعنی کہ بینڈ ڈاگس میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاگ تو رکھ سکیں گے، لیکن اس کے لیے ان کو کورٹ سے اسپیشل پرمیشن لینی پڑے گی۔ اگر وہ نہیں لیں گے تو ان کو پھر جیل بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ، اور دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور انڈیفینٹ جرمانہ اور جیل جو ہے وہ 6 مہینے کی ہے وہ ہو سکتی ہے اگر انہوں نے یہ کوئی بھی بینڈ ڈاگ رکھا ہوا۔ تو ابھی تک یہ شامل نہیں ہے، لیکن جو میں نے ابھی تک اس پہ تھوڑی بہت جو میڈیا میں ریسرچ کی ہے اس سے سمجھ یہ آیا کہ یہ جو 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں سے 3 ہلاکتیں جو ہیں وہ ایکسل بلی ڈاگ کی نسل سے ہوئی ہیں، باقی جو ڈاگس کی ہیں وہ کسی اور نسل سے ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک اور جو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے ان ڈاگس میں، اس میں زیادہ تر جو ٹرینڈ ہے، میں اب اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا، جو ٹرینڈ ہے نا اس میں زیادہ تر وہ ہلاکتیں جو زیادہ ہوئی ہیں نا وہ لوئر مڈل کلاس اور یہ جو اکنامکلی بیکورڈ علاقے جو ہیں انگلینڈ کے، وہاں پر ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کی نسل میں پرابلم نہیں ہے، یعنی اس کی بریڈ میں پرابلم نہیں ہے. اس طرح کہ یہاں پہ ہزاروں لوگوں نے یو کے میں وہ اس قسم کا ڈاگ رکھے ہوئے ہیں، ایکسل بلڈ. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی خطرناک ہیں اور جان لے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اور اگر صرف وہی قسم ہوتی تو پھر ساری 10 ہلاکتیں اسی قسم کی ڈاگ سے ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس قسم کی ڈاگ سے، ایکسل بلڈ سے صرف 3 ہلاکتیں ہیں، باقی جو 7 ہلاکتیں ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ڈاگ سے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیک ورڈ یا لوئر اکنامیکل ایریا سے جو لوگوں کے یہ زیادہ تر ہلاکتیں اس علاقوں سے بلانگ کرنے والے لوگوں کی ہوئی ہیں، یا ان ڈاگس ان علاقوں میں رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان کی اونرشپ لی ہوئی ہے، ان لوگوں نے اپنے ڈاگس کی صحیح طرح لک آفٹر نہیں کی، اور یا ان کو جو ہے اگر پتہ چل جائے کہ یہ ڈاگ اتنا ایگریسو ہو رہا ہے تو اس کا علاج نہیں کروایا، یا اس کو ڈسپوز آف نہیں کیا، اور یا پھر جو ہے اس گھر میں، اس انوائرمنٹ میں وہ خود بھی اسی ایگریسو ماحول میں رہتے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جب آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہوگا، اور ڈاگ کو اگر آپ روکیں گے نہیں اور انکریج کریں گے کہ وہ لوگوں پہ شگلن بھی اٹیک کرے، اس ماحول میں اگر آپ رہیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ گوروں کے بھی کم پڑھے لکھے لوئر طبقہ علاقے میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے کسی لوئر علاقے میں آ گئے ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش کے علاقوں میں ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی اچھے علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کے لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کی، اپنے پیٹس کی کتنی اچھی طرح لک آفٹر کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں، یہ اور جہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ڈاگس کی صحیح طرح لک آفٹر نہیں کی ہے، یا نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے بات یہ کہ اس میں زیادہ تر اویئرنیس اور ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے. صرف ایک نسل کی بریڈ کو بین کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. شاید ہو سکتا ہے کہ حکومتی جو حلقے ہیں وہ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ ہم نے ایک بریڈ کو بین کر دیا ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اکثر ہم لوگ جو ہے، ہمیں ڈرنا تو نہیں چاہیے، میں تو پھر بھی ڈرتا ہوں، لیکن اپنے بچوں کو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ڈر کے ہی رہیں ڈاگ سے. اس لیے کہ کافی ڈاگس جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ہوں، اسکول کالج جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاگس تو اب ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہی ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کو ہمیشہ اپنے اونر کو لیڈ میں پکڑنی، لیڈ میں ہونا چاہیے، اس کے اندر رسی باندھی بھی ہونی چاہیے، تار لگی ہونی چاہیے. کھلے نہیں آپ پھر سکتے ہیں، یہ الاؤ نہیں ہے اینی ویز. جہاں پر کھلے ہوں تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اونر سے کہ بھئی کہ سنو، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اور میں جو ہے ڈاگ سے ڈرتا ہوں، مجھے اس سے اسکیئر ہو جاتا ہوں، تو مجھے جو ہے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، تم اس کو لیڈ لگاؤ. اگر لیڈ نہیں لگی ہوئی، اگر لیڈ لگی ہوئی دین ڈیفینیٹلی وہ پھر اونر کے کنٹرول میں ہے. تو یہ ڈاگس والا جو مسئلہ ہے، یہ یو کے میں کافی سیریس مسئلہ ہوا ہے. اس پہ میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے، اور آپ کو بھی اس پہ بالخصوص نظر رکھنی چاہیے اگر آپ یو کے سے خاص طور پہ تعلق رکھتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ایپیسوڈ، ہوپ یو لائک اٹ. السلام علیکم.